برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم. من تذكر جيران بذي سلمي مزجت مع الجناب نقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الآهوال المقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا حسایہ پیشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز قرید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوء ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسور ماں غریب آئے نگاہے پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلان و صفات ایک نظر داری پر حال ماں پریشان و صفات لی خمسط نطفی بہا حرد وضار حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم مغسنی یا رسول اللہ. ندانم جز تو مر جائے، ندانم جز تو ماوائے، توی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد وسیانم مغسنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بھی پر توی سلطان لا تنہر، شاہ بہرے عزیز خانم مغسنی یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سنان. آئیے گفت و چنی سے قبل بارگاہ رسالت پاک میں جی لگا کر پا آواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتحات کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتحات کی رضا جوئی. جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے، زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے.
مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالمی ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے ماں باپ سے اولاد سے پیارا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دین ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولے بیست۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شادی کے حسین موقع پر اس محفل سعید کو سجانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے و طفیل اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، زوجین میں خوب محبتیں عطا فرمائے، اور ہونے والے میاں بیوی کی زندگی میں خوب خوشحالی عطا فرمائے، آنے والی نسلوں کو اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتا ہے فعال لما یرید، یعنی وہ جو ارادہ فرماتا ہے وہی کرتا ہے۔ کسی نے حضرت علی حیدر کرار سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے پہچانا کیسے اللہ کو؟ تو علی ہیں فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچان لیا۔ یعنی آج ہم ارادہ کچھ کرتے ہیں مگر صبح معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، صبح ارادہ کچھ اور کرتے ہیں، شام کو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، پتہ چلا ہمارے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ مرضی مولا سے ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے ہمیں لا کر بھی دیتا ہے تو جناب کسی کی بساط نہیں کہ وہ آپ کو کچھ لا کر دے، بلکہ وہ کسی شاعر نے دو مصرے کہے تھے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی تو صرف بہانہ ہے سب خدا دیتا ہے، آدمی تو صرف بہانہ ہے سب خدا دیتا ہے۔ اور پھر جب خدا دے دیتا ہے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا سبھی ہنستے ہوئے ملتے ہیں جب چار پیسے ہیں، سبھی ہنستے ہوئے ملتے ہیں جب چار پیسے ہیں، نہیں پوچھتا غریبی میں کوئی کہ آپ کیسے ہیں، نہیں پوچھتا غریبی میں کوئی کہ آپ کیسے ہیں۔ یہ دنیا بس اسی کیفیت میں چل رہی ہے۔ چند افراد کے سوا اللہ رب العزت جن لوگوں کی وجہ سے اس دنیا پر خاص کرم فرماتا ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، جس دن وہ ختم ہو جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میں بڑی تیزی سے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، آپ بڑی تیزی سے بطور تمہید گفتگو ہوگی۔ میرے بعد انشاءاللہ قاری جاوید صاحب اللہ کی بہترین نعت خوانی ہوگی، اور اس کے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ہاشمی صاحب اللہ کاشی پوری کا مفصل خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں بس تمہید پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میری طبیعت بھی کچھ احساس ہے، کہنے کا آتی نہیں، لیکن بڑی تیزی سے گفتگو کو ختم کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر الکلام ما قل و دل،
کہا جاتا ہے بہتر کلام وہ نہیں ہوتا جو لمبا کیا جائے، بلکہ بہتر کلام وہ ہوتا ہے بات تھوڑی ہو رہنمائی زیادہ ہو۔ آج میں انشاءاللہ اسی پر عمل کروں گا، بات تھوڑی ہوگی اور اگر اس پر آپ غور کریں گے تخلیق تو غور ہوگا نہیں، بات میں آپ پھر کبھی ویڈیو سکندر صاحب سے لے کے سن لیجئے گا، پھر اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن بات سمجھ آئے گی کہ اللہ جل مجدہ الکریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنے گفتگو کی شروعات کروں۔ دیکھیں سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطۂ اجتہادی ہوئی اور انہوں نے گیہوں کھا لیا، گیہوں کھانے کے بعد انہیں دنیا میں اتار دیا گیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب انہیں دنیا میں اتار دیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کم و بیش 300-350 سال تک توبہ کرتے رہے اور اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی، وسیلہ دعا کا 350 سال تک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کائنات کے مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار انیس بے قصا چارہ ساز دربندہ رحمت عالمیہ شفیع مجرمان وہی شمس الدعا بدر الدجا نور الہدا سرکار کائنات کا وسیلہ لے کر آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نام مصطفیٰ کی پہچان 350 سال بعد نہیں ہوئی تھی، بلکہ آدم علیہ السلام جب وہاں جنت میں رہتے تھے تبھی مصطفیٰ کے نام سے واقف تھے، تبھی مصطفیٰ جان رحمہ کے مقام سے واقف تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 300 سال سے آدم جب 300 سال سے محمد عربی کو جان رہے ہیں تو کم و بیش 300 سال میں ایک بھی محمد کا نام زبان پہ کیوں نہیں آیا، اور 300 سال میں کسی بھی حضور کے نام کا وسیلہ کیوں نہیں کیا، اور آخر اتنی مدت کیوں گزر گئی؟ پتا چلا علم ہونا اپنی جگہ ہے، توحید ہونا اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا اگر کوئی عالم بن جائے اور اس کے پاس توفیق الہی نہ ہو، اس کے پاس ادب نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تو ابلیس کے پاس بہت تھا، علم تو ابلیس کے پاس بہت تھا، بات علم کی تو ہے ہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم تھا کہ حضور ہے، حضور کے نام کا وسیلہ لینا ہے، مگر توفیق میں اثر نہیں آئی۔ اسی لیے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، وہ کہا کرتے وما توفیقی الا باللہ، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے انسان کو، ورنہ اس کا سرمایہ اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے۔ مرضی مولا اگر ہے تو پھر جناب ایسی بھی کیفیتیں تاریخ نے دیکھی ہے، انسان شرابی ہے، راستے سے چل رہا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نام اس پر اللہ لکھا ہے، اس کو اٹھایا، نشے کی حالت میں صاف کیا، چوم لیا، اونچی جگہ رکھ دیا، میں شرابی صحیح مگر میرے اللہ کا نام بہت بڑا ہے، کرم اتنا ہوا وہ شرابی ایسا ولی بنا کہ صرف ولی نہیں بلکہ نظر ڈال کر لوگوں کو ولی بنانے والا ولی بن گیا۔ کسی روایت میں انہیں بشر حافی بھی کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بات ایسی کر رہا ہوں کہ جب مرضی مولا ہوتی ہے اور خدا بندے کریم کی مشیت کچھ چاہ لیتی ہے تو پھر اسے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بات یہ کر رہا تھا علم ہونا اپنی جگہ ہے مگر انسان کو علم نہیں بچاتا، یہ نوٹ کر لیجئے، کہیں نہیں بچاتا، ہماری صاحب کہیں نہیں بچاتا، پھر کیا بچاتا؟ اللہ کا فضل بچاتا۔ آپ نے غوث پاک سے طریقہ نہیں سیکھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت وجدانی کیفیت میں جنگل میں گئے، مشہور سا قصہ ہے، وہ بادل آیا اور بادل نے پانی برساتے ہوئے کہا، پیاسے تھے حضرت شیخ جیلانی، بادل نے کہا آج سے ہم نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے کہا معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بادل کا ٹکڑا غائب ہو گیا، پانی بند ہو گیا، لیکن آواز آئی عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، ہم ہوتے تو کہتے تھے ہم تو علامہ ہیں، ابلیس بھی میرے سامنے مات کھاتا ہے، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے، مگر وہ غوث پاک تھے، انہیں پلٹ
پلٹ کے کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ شیطان کا پہلے وار سے زیادہ خطرناک دوسرا والا وار تھا۔ پہلا وار تو یہ تھا کہ تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال ہیں۔ انسان سوچے کہ صاحب میں نے اتنی بندگی کر لی ہے کہ حرام چیزیں میرے لیے حلال ہو جائیں، لیکن نہیں، اللہ رب العزت کبھی خراب چیز کا، برائی کا حکم دیتا نہیں۔ جب اللہ برائی کا حکم دیتا نہیں تو پھر جناب والا کبھی کوئی حرام چیز کسی کے لیے حلال ہو نہیں سکتی۔ ایک بات لیکن اس وار کو تو سنبھال لیا گیا کہ نہیں صاحب اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں دے گا، لیکن پھر اس نے یہ کہا کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، تو ظاہر بات ہے خیال آئے گا ذہن میں ہاں واقعی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور انسان غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے گا۔ مگر صاحب حضرت غوث پاک نے پلٹ کر کہا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ پتہ کیا چلا؟ کام علم نہیں آتا ہے۔ بہت سی مثالیں، علامہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، بہت جید عالم دین، مفسر قرآن، لیکن ابلیس سے مناظرہ۔ بات کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا؟ امام راضی دلیل دیتے تھے، مشہور سی بات ہے، امام راضی دلیل دیتے تھے، ابلیس دلیل کو توڑ دیتا تھا، علم اس کے پاس بھی تھا۔ ادھر سے یہ دلیل دیتے، وہ دلیل کا جواب دے دیتا، سمجھے؟ 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر، ہمارے پاس 6 بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ ایک ہے، ہمارے پاس 6 دلیلیں بھی نہیں ہوں گی۔ امام راضی نے 360 دلیلیں دی، ٹھیک ہے، اور 360 دلیلیں جب دے دی اس کے باوجود وہ 360 دلیلوں کو توڑتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ پریشان ہو گئے، علم کام نہیں آیا، تو پھر آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا۔ شیخ نجم الدین کبرا وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے مرید صادق نے اپنے پیر کامل کو یاد کیا۔ ادھر سے انہوں نے وضو کا لوٹے کا پانی پھینک کے کہا کہہ دے فخر الدین میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا ایسے ہی سنیں گے؟ میں دھیرے بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ آپ بھی دھیرے ہی سنیں گے، یا آپ کو بھی کہیں نیوز وغیرہ لگانے جانا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کیا عرض کر رہا، تھوڑا سا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کل 11ویں شب ہے اور غوث پاک کا دیوانہ اتنی سائلنٹ، اتنی خاموشی کے ساتھ تقریر سنے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کو خوشی کے انداز سے منایا جاتا ہے۔ میلاد علی صاحب کہہ رہے تھے ہم ہر جگہ مناتے، مگر میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں تھوڑا سا چینجنگ لایا کریں۔ 40ویں کے میلاد پہ چہرے کا اثر اور کچھ ہونا چاہیے، اور شادی کے میلاد پر چہرے کی جو بھی کیفیت ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہونی چاہیے، تاکہ دیکھنے والے کو تو لگے کہ یہ 40ویں والا ہے یا شادی والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ چلیے بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے۔ بات میں کر رہا تھا نجم الدین کبرا، ان کے پیر و مرشد ہیں۔ پیر نے کہا کہہ دے میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ کام علم نہیں آیا، پھر اللہ کی توفیق سے مرشد کی توجہ ہوئی، وہ کام آیا۔ بات کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہو تو 7 کروڑوں رکھ کے بھی حاجی نہیں ہو سکتے، چھوڑے نا کروڑوں رکھ کے وہاں جا کے بھی حاجی نہیں ہو پاتے۔ وہاں جا کے بھی ایسا تھوڑی جتنے گئے اتنے آئے سب کا قبول ہی ہوتا ہے، جا کے بھی نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے اگر توفیق نہ ملے تو نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہو پاتی۔ اصل مسئلہ خدا کی توفیق کا۔ بات میں کرنے لگا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے نام کا علم اسی دن ہو گیا تھا جس دن اللہ رب العزت نے جناب آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ڈالا تھا۔ بڑی تفصیلی بات میلاد شریف کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب 300 سال پہلے سے آدم حضور کے نام کو جانتے تھے تو پھر حضور کے نام کا وسیلہ لینے میں کم و بیش 350 سال لگا کیسے دیے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ سمجھ آیا آپ کو؟ جواب یہ ملے گا کہ علم ہونا اور ہے، اللہ کی توفیق ہونا اور ہے۔ 350 سال کم و بیش آدم علیہ السلام حضور کے نام سے واقف تھے،
مگر مرضی مولا یہ نہیں تھی کہ اسے یاد دلایا جائے. تو جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی حضور کے نام کا وسیلہ لیا گیا, توبہ قبول ہو. بغیر توفیق کے کوئی کام نہیں ہوتا. انسان لاج چاہے کہ میں بھی اپنے گھر کی شادی میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, مگر جب تک خداوند کریم کی توفیق حاصل نہیں ہوتی تب تک ایسی مبارک محفلیں نہیں سجا کرتی. میرا دل چاہ رہا ہے توفیق پہ ایک بہت قصہ جو میں 2-4 سال پہلے سنایا کرتا تھا وہ سنا دوں. حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور سا قصہ ہے. حضرت نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ خواب میں تشریف لائے. بڑی تیزی سے سنا رہا ہوں. سرکار مدینہ خواب میں تشریف لائے اور آنکھیں دکھائی. فرمایا ایسی آنکھ والا بندہ ہے جو مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے خواب دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال مفتی صاحب نے بھی خواب دیکھا. ماجرا یہ ہوا کہ صاحب مدینہ شریف ہم کو جانا چاہیے. حضور علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرنے کی باتیں کر رہا ہے. نور الدین زنگی دوڑتا بھاگتا ہانپتا کانپتا اپنے اونٹوں پر خزانوں کو لاد کر اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مصطفیٰ کے شہر مقدس پہنچ گیا. جب مدینہ پہنچا, مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کیا, اعلان عام کیا آؤ اور ملاقات کرو, بادشاہ سے نذرانہ لے جاؤ. پیسے لینے کے لیے کون نہیں آتا؟ ووٹ کسی کو دیں گے, پارشد صاحب سے پیسے لے لو. پتہ نہیں کتنی ہوس اور چاہت پیسے کی ہو گئی لوگوں کے ذہن میں. سنیں, پیسے لینے آگے لوگ, اور جب پیسے لینے آئے سب کی آنکھوں کو نور الدین زنگی دیکھتا تھا. نذرانہ دیتا تھا, آنکھوں کو دیکھتا تھا, نذرانہ دیتا تھا, آنکھوں کو دیکھتا تھا. ساروں کو نذرانہ بانٹ دیا, مگر بات یہ کہ جو آنکھیں اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ ابھی تک نظر نہیں آئی. نور الدین نے کہا لگتا ہے کوئی چھوٹ گیا ہے. ساتھیوں نے کہا نہیں کوئی نہیں چھوٹا. کہا نہیں کوئی تو چھوٹا ہے. کہا نہیں جتنے تھے سب آ گئے. بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی 2 بندے جو بڑے اللہ والے, ان کو دنیا و مافیہ سے کوئی مطلب نہیں. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے اور جا کے اپنے حجرے میں عبادت کرتے. ان کا تیسرا کوئی کام نہیں. اس دور میں بھی ایسے ڈھکوسلے باز رہتے تھے تو ہم تو کلیوگ میں جی رہے ہیں. اس دور میں مدینے میں جب ایسے لوگ رہ سکتے ہیں تو پھر آج جناب والا 15ویں صدی ہے. نور الدین نے دونوں کو بلوایا. اس کی آنکھ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے, یہی تو ہے, یہی تو ہے. اب کیا ہوا؟ نور الدین زنگی نے کہا اسی نے کچھ خطا کیا. نہیں صاحب تو بہت نے کہا یہ کیسے کر سکتا ہے, اس کو تو مطلب ہی نہیں دنیا سے, اللہ اللہ کرتا ہے, ہماری پنچایتی بھی نہیں پڑتا ہے. اچھا. نور الدین نے کہا ان کو پکڑ لو, ان کے کمرے کی تلاش کرواؤ. تلاشی لی گئی, کچھ نہیں ملا. آخر کار ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ان کا جانماز اٹھایا گیا. جب مسلح جانماز اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ایک کھڈا تھا. جانماز کے نیچے چٹائی کے نیچے کھڈا. جب اس کھڈے کو چیک کیا گیا تو اتنی دور تک تھا کہ ایک دن اور اگر کھدائی کی جاتی تو حضور کے جسم اقدس تک یہ لوگ پہنچ. یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی کہ ساتھ انہوں نے اندر ہی اندر سرنگ بنائی ہوئی تھی. نور الدین نے پوچھا کیوں سرنگ بناتے ہو؟ انہوں نے پلٹ کے کہا بات اتنی ہے کہ ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ہمیں پیسہ دیا گیا ہے کہ حضور زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں, ان کے جسم کو چیک کر رہا ہے, ان کے جسم کو معاذ اللہ چرا کے لاؤ. ہم دن میں نمازی بنتے, رات میں یہاں بیٹھتے اور رات میں کھدائی کرتے. اس سے پہلے کہ فجر کی اذان ہو ہم مٹی کو لے کر جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں ڈال آتے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ سورج اگے ہم پھر متقی اور پرہیزگار بن کے جناب اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالت تھی ان کی. بہرحال واقعہ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ نور الدین زنگی نے حکم دیا, تلواریں چلی, دونوں کا سب تن سے جدا کر دیا گیا. پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیشے پگھلا کر, لوہے پگھلا کر بہت دور تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو گھیر دیا. حد یہ ہے اس وقت, اگر اس وقت یہ جتنی بھی ویڈیوز اور فوٹوز آتے ہیں یہ سب فیک ہیں,
یہ سب جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الوقت اگر کنگ بھی چاہے عرب کا تو وہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نور الدین زنگی نے سرکار مدینہ کی قبر انور سے بہت دوری تک بہت اونچی سی دیوار اٹھا دی تھی، اور وہ اس لیے اٹھائی تھی تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی جناب والا نقصان نہ کر سکے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ بات ہوئی، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور مشکل کشا ہے تو جناب نور الدین زنگی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہارے قصے سے بتا دیں گے کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ معذور ہے۔ ہم نے کہا وہ نور الدین کے قصے کے اگلے حصے میں پورا جواب موجود ہے۔ نور الدین زنگی نے جب سب کو خوشحال کر دیا اور گستاخوں کو قتل کر دیا تو پھر سینے پہ ہاتھ مارتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے مشکل کشا ہے اور آپ کی کائنات غلام ہے، آپ جب چاہے جس سے چاہے کام کروا سکتے تھے، مگر آپ نے نور الدین کا نام تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں نور الدین بھاگتا تھا اور مصطفیٰ جان پر درود پڑھ کے کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ کام دیا ہے۔ بات صرف اتنی کر رہا ہوں جب تک اللہ رسول کی مرضی نہیں ہوتی تب تک انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مدینے میں بھی بہت سے عاشق تھے مگر یہ ڈیوٹی مدینے والے کو نہیں ملی، دوسرے ملک سے بلا کے جناب اس کو مقدر دیا گیا۔ پتا کیا چلا کہ اللہ رب العزت اور اس کا پیارا رسول جو چاہتا ہے یقیناً وہی ہوتا ہے، تو بغیر توفیق الہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اور آپ اس موقع پر شادی کے موقع پر اس مبارک محفل کو سجائے بیٹھے ہیں تو یہ محض اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور سورہ قرآن کہتا ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اچھائیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ ایسی محافل کیوں سجائی جاتی ہیں؟ تاکہ زندگی میں نشیب و فراز ہو، زندگی میں گناہ ہو تو ایسی محفلوں میں نیک کام ہو، اور ایسی نیکیوں کے صدقہ و طفیل اللہ برائیوں کی منحوسیتوں کو ختم فرماتا ہے۔ اس لیے کہ نیکی کی برکت بہت ہوتی ہے اور برائی کی منحوسیت بہت ہوتی ہے۔ نیکی کی برکت بہت ہوتی ہے، برائی کی منحوسیت بہت ہوتی ہے۔ میں اگر اس پر قصے سنانے لگ جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں گفتگو ختم کرتا ہوں، 11 بج گئے۔ اللہ رب العزت چلیے ایک بات بتا دو، نیکی میں برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ اپنی جوانی میں کسی پر عاشق ہو گئے۔ جب وہ عاشق ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ سڑک چھاپ عشق جب انسان کے دل میں آتا ہے تو اس کی اوقات اسے پتہ لگ جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کائنات میں اگر کوئی عشق کرنے کی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کائنات میں کوئی سب سے باوفا ہے تو حضرت عبداللہ کے جگر پارے کائنات کے مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ورنہ دنیا حسب، نسب، مرتبہ، پیسہ، عروج کی چاہت رکھتی۔ حد تو اس دور میں یہ ہے کہ باپ گاؤں کا رہنے والا اور بیٹا بن گیا افسر، اب باپ کی اوقات خود بیٹا گرانے کی بات کرتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ صاحب میرے پر یہ جتنے بھی سرکل ہے یہ سب میرا ہے، میری وجہ سے لوگ میرے باپ کو پہچانتے ہیں۔ زیادہ کچھ نہیں کہتا، کوئی کلیکٹر ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، فہامہ ہو، اس کو اپنی محنتوں سے لوگ پہچانتے ہوں گے مگر اس کو حلالی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس کے باپ نے اسے اپنا نام عطا فرمایا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی کچھ بھی ہو جائے، کلیکٹر بن جائے، انسپیکٹر بن جائے، کوئی بھی ڈر بن جائے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن بہت سے بالخصوص ہمارے نوجوان غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے باپ کو کیا جانے، میری وجہ سے جانتے ہیں، میری وجہ سے جانے، یہ سارا ساتھ میلا، یہ سب لوگ میرے چاہنے والے۔ بے شک چاہنے والے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے چاہنے والے اور بڑھائیں، مگر جناب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ اگر 4 چاہنے والے آپ کے آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے باپ کی حیثیت کو بھول جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، لوگ ماں کی قدر بھول گئے، باپ کی قدر بھول گئے۔ کیوں؟ جوانی کے جوش میں اس قدر ڈوب گئے۔ میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات ماں باپ کی عظمت پر اور ان کی فضیلت پر اور ان کی محبت پر ہے، مگر صرف اتنا کہوں گا، کسی کو مفتی، علامہ، فہامہ یا کلیکٹر، ڈانسر سب بعد میں مانا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر کسی کی عزت، کسی کو اگر حلالی مانا جاتا ہے نا، تو اس کی ماں کی شرافت اور اس کے باپ کے نام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کا احسان ہے، یہ ماں باپ کا احسان آپ ہوں گے جو ہوں گے، لیکن اگر کچھ بھی ہو اور معاذ اللہ رب العالمین آپ کے نسب پر، آپ کی ماں کی شرافت پر کوئی انگلی اٹھا دے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ باپ نے آپ کو نام دیا، آپ زندگی بھر نام کماتے رہے، اس ایک نام کا بدلہ نہیں چکا پائیں گے جو باپ نے آپ کو نام دیا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سڑک چھاپ عشق میں مبتلا ہونا یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑھتا ہوا مرض ہو گیا، اور اس کا ایک خاص سبب یا تو کالجز ہیں اور یا تو انٹرنیٹ ہے۔ اس کی وجہ سے عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ رونے کا مقام تو یہ ہے کہ جناب برقعے پہن کے اسلامی خواتین اور اسلامی لڑکیاں ٹک ٹاک پر اپنے گندے ویڈیوز ڈال رہی ہیں۔ رونے کی بات یہ ہے کہ جناب سر پہ ٹوپی، چہرے پر داڑھی رکھ کے کئی ابلیس صفت مولوی بھی اس معاشرے میں اور اس گندگی میں مبتلا ہو گئے کہ جناب وہ الٹے سیدھے ویڈیوز گانے کے اور برائی کے کسی ٹک ٹاک اور میوزیکلی کے چکر میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، شریعت سب کے لیے ہے۔ سگریٹ پینا اگر عوام کے لیے حرام ہے تو امام کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر امام صاحب پیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ پیتے جائیں گے تو آپ کو بھی کوڑے لگیں گے، بلکہ امام صاحب آپ سے زیادہ پیتے جائیں گے۔ ہمارا کام حقانیت کی علمداری کر دینا اور سچی سچی کڑوی کڑوی باتیں سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دینا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سلامان مصطفیٰ، قاری جاوید صاحب باسنی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ٹک ٹاک کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال جو بھی کہہ رہا تھا آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات صرف اتنی ہے کہ حساب ہر ایک ذرے کا ہوگا۔ کس کا؟ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ انسان یہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، اور اب تو کوئی نہیں دیکھتا والا مرض پیچھے چلا گیا۔ اب تو برائی کر کے سب کو دکھانا ہے۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے الٹی سیدھی ویڈیوز بنا کے جب ڈالے گا تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ معاذ اللہ ہم خود برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ سڑک چھاپ عشق میں ڈوبتے ہیں، حالانکہ یہ انسان کی بربادی کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ انسان کی بربادی کا ایک پلیٹ فارم، حاصل کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ رب العزت سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کر کے روتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے تھے۔ ایک جملہ سنیے آگے چلنا۔ کسی نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے باپ کے لیے فکر مند کیوں ہیں؟ دونوں نبی ہیں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ پوچھا آپ اپنے باپ کے لیے فکر مند کیوں ہیں؟ تو جناب یوسف نے جواب دیا تھا، اس لیے کہ میرا باپ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور میری محبت کی وجہ سے وہ روتا ہے، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ یعقوب کے دل میں اللہ کے سوا یوسف کی بھی محبت جو ہے آپ کی۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں مجھ یوسف کی بھی محبت ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی تاریخ آپ کو شہنشاہ بغداد کی زندگی میں ملے گی۔ کوئی بھی بچہ آتا تو غوث پاک اس کے کان میں کہہ دیتے تھے، کیا
آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا، یعنی تیری محبت میرے دل میں ختم ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں صرف میرے اللہ کی محبت ہے، اس کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ اولیاء کاملین کی تاریخ بھری پڑی ہے، آپ سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، اللہ اکبر، رات بھر عبادت کرتی ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھتی ہیں، فجر کی نماز میں جناب چاش تک مصلی پر بیٹھی رہتی ہے، اور سورج اگنے کے بعد بھی اگر نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے تو پوری رات جگی، صبح تک عبادت کی، سورج نکل گیا، ابھی تک عبادت کر رہی، اب نیند کا اگر جھٹکا آ جائے تو پھر اپنے نفس کو ملامت کہتی کب تک سوتا رہے گا؟ رات بھر عبادت کی، صبح ہو گئی عبادت میں، مگر اس کے باوجود اللہ کی عبادت کر رہی، اور اب سورج نکلنے کے بعد بھی اگر نیند کی کیفیت آ گئی تو پھر اپنے نفس کو ملامت کر کے کہتی ہے کب تک سوتا رہے گا؟ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تجھے حشر تک سونا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ شاعر نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، پھر خاک کے سائے تلے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اس دنیا میں ڈوب رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں ڈوبنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ جناب والا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دی گئی۔ شہنشاہ بغداد کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹے کے جنازے کی نماز پڑھا کے واپس آ کے امت کو درس دیا کرتے تھے۔ تاریخ بڑی بڑی رابعہ بصری کو پڑھیں، بات کر رہا تھا کہ سیدہ رابعہ کی اتنی عبادت مگر دل میں رب کی چاہت، کوئی چیز دل میں نہیں آنی چاہیے، حتیٰ کہ رابعہ کہتی ہے کہ دل میں جنت کی طلب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا لیول ہے صالح بھائی، یہ ان کا لیول ہے، دل میں جنت کی طلب بھی نہیں آنی چاہیے۔ سنیں آپ، سوچیں آپ، غور کریں آپ۔ صحابہ کا عشق یہ ہے، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ دنیا کہتی ہے میں جنت میں جاؤں گی، تو کہتا میں جانا نہیں چاہتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں نبیوں کے امام ہیں، میں چھوٹا سا غلام ہوں، جنت میں جائیں گے تو آپ بہت اوپر ہوں گے، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، آپ کی صحبت نہیں مل پائے گی، اسی لیے اپنے لیے دنیا ہی اچھی ہے۔ سنی یوں ہی تھوڑی کہتا ہے کہ جنت 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 کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے کر کے دکھایا، جنت میں نہیں جانا حضور آپ کی صحبت لے لوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جنت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے۔ اس گل کے آگے کس کو ہوس بر کی، مطلب کیا ہے؟ جنت ہی نہ دے، کیا کمال بات، دنیا تو جنت کی طرف میں بھاگ رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے جنت نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو یاد کیجئے، حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا تھا جنت کے دروازے پر اللہ کا نام لکھا، جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کا نام لکھا، جنت کے دروازے پر محمد عربی کا نام لکھا، فرشتوں کی پیشانیوں پر محمد عربی کا نام لکھا، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر محمد عربی کا نام لکھا، درخت جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر محمد عربی کا نام لکھا۔ پتا چلا یہ جو جنت ہے یہ میرے مصطفیٰ کے نام سے چلتی ہے، اسی لیے کہا جو جنت مصطفیٰ کے نام سے چلے تو پھر جنت کا حسن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے اس جنت کو خیرات میں حسن دیا گیا ہے۔ تو جس حسن کی خیرات جنت ہے اس حسن والے مصطفیٰ کی رویت جنت میں جانے سے بہتر ہے، اس لیے کہا جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر۔ کیا نعرے تکبیر، آپ کا چہرہ دکھ جائے، آپ کا چہرہ دکھ جائے، اس کے علاوہ جنت کی طلب جنت کی چاہت کیا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ دل میں مصطفیٰ سے زیادہ عشق کسی سے نہیں، دل میں اللہ سے زیادہ چاہت کسی کے نہیں۔ رابعہ ایک ہاتھ میں آگ لے کر ایک ہاتھ میں پانی لے کر بھاگے جا رہی ہے۔ رابعہ کدھر جاتی ہے؟ سیدہ رابعہ بصری کہتی آگ لے کے جا رہی ہوں جنت کو آگ لگا دوں گی، پانی لے کے جا رہی ہوں جہنم کو بجھا دوں گی۔ نہ ان کے پانی سے جہنم بجھنے والا، نہ ہی ان کی آگ سے جنت کو آگ لگنے والی۔ وجہ رابعہ کیوں کر رہی ہے صاحب؟ پلٹ کے جواب دیے اس لیے کہ لوگ اللہ کی محبت میں نہیں جنت کی چاہت میں سجدے کرتے۔ وہ جو ہے آپ کی آج تو ہم جہنم سے ڈر کے بھی نہیں کر پا رہے، رونے کا مقام تو یہ، رونے کا مقام تو یہ کہ آج تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈر کے بھی سجدے نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہے لوگ جنت کی چاہت میں عبادت کرتے ہیں اس
اس لیے میں جنت کو آگ لگانے جا رہا ہوں، لوگ جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، اس لیے میں جہنم کو بجھانے جا رہا ہوں۔ پھر رابعہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا کرم ہے، ہر سانس پہ اس کا احسان ہے، تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس لیے بغیر کسی عوض، بغیر کسی بدلے کے اسے سجدہ کرنا چاہیے، ورنہ جناب کئیوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ایک مفصل موضوع ہے کہ ہم عبادت کم تجارت زیادہ کرتے ہیں، عبادت کم تجارت زیادہ کریں، مطلب 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ فجر پڑھتا ہوں تاکہ روزی میں برکت ہو، تو یہ عبادت ہے کہ تجارت ہے؟ میں تجھے سجدہ کروں گا تو مجھے پیسے دینا کیا؟ تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صوفیہ کا مسئلہ اس میں بہت سخت ہے، ہم تو جناب ہلکے ہلکے بھی نہیں چل پاتے، سمندر کے اوپر اوپر ہی نہیں چل پاتے، تو میں اسے اندر کیا لے جاؤں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ قصہ میں پورا کر دوں، گفتگو میں نے ختم کرنی ہے۔ وہ ایک نیکی انہوں نے، حضرت ابو حفص سڑک چاپ عشق میں مبتلا ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان پر دنیاوی دیوانہ پن غالب آتا ہے تو دراصل وہ ابلیس کا ہتھکنڈہ ہوتا ہے، پھر اس وقت وہ ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کسی نے کہا ابو حفص فلاں جگہ جادو کر رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ جادو کر دے گا، وہ جو تمہیں چاہیے وہ مل جائے گا۔ یہ چلے گئے صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دماغ میں تو وہی سب کچھ سوال تھا، اٹھتے بیٹھتے گئے، معاذ اللہ رب العالمین جادوگر کے پاس بیٹھے، جادو کرنا کروانا حرام ہے، اور بعض موقع پر یہ شرک اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سنیں، گئے وہاں، جانے کے بعد یہ کہا صاحب ایسی ایسی بات ہے اور فلاں فلاں چیز چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی، لیکن 40 دن تک کوئی نیک کام مت کرو، 40 دن تک کوئی نیک کام مت کرو، 40 دن تک کوئی بھی نیک کام مت کرو۔ ٹھیک ہے نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، پلٹے صاحب، بڑی سپیڈ میں عرض کروں، ہاشمی صاحب کے انداز میں شارٹ اینڈ سویٹ میں عرض کروں، بات کر رہا تھا میں، 40 دن گزر گئے، 40 دن گزرنے کے بعد جب یہ واپس جادوگر کے پاس آئے، جادوگر کے پاس آ کے کہنے لگے میں نے کوئی نیکی نہیں کی 40 دن۔ اس نے جادو کرنا شروع کیا، جادو کرنا جب اس نے شروع کیا، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، اس کا جادو اثر نہیں کر رہا تھا۔ 40 دن میں کوئی بھی نیکی نہیں کی، نماز پڑھنا تو دور کی بات، کوئی نیکی نہیں کی، لیکن جب اس نے جادو کیا اور جادو نے اثر نہیں کیا تو جادوگر کہنے لگا تو نے ضرور کوئی نیکی کی ہے۔ نہیں میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، ضرور کوئی نیکی کی ہے، اس لیے میرا جادو اثر نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر گزری، بعد میں اس کو یاد آیا کہ ہاں ایک بار میں راستے پہ چل رہا تھا تو میں نے ایک پتھر راستے سے ہٹا کے کنارے ضرور کر دیا تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ایک نیکی ہے، پتھر اٹھا کے راستے سے کنارے پہ رکھ دیا تھا، بس اس کے سوا میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اس بندے نے، جادوگر نے کہا پھر بس یہی وجہ ہے کہ اس نیکی کی برکت نے مجھے جادو کرنے سے روکا ہوا۔ نتیجہ کیا نکل کے سامنے آیا کہ اگر انسان ایک نیکی کر لے اور ایک نیکی بارگاہ رب کعبہ میں قبول ہو جائے تو اس نیک نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت جادو کرنے والوں کی جادو سے انسان کو محفوظ رکھا کرتا ہے۔ ایک نیکی کی برکت اتنی ہے، صرف ایک نیکی، پتھر ہٹا دینے کی برکت اتنی ہے۔ تو اس محفل کو ہم سجاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نعت سنتے سناتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے سناتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ پر سلام پڑھا جاتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یا اتنی سینکڑوں باتوں میں ایک قبول ہو جائے گی، ایک قبول ہو جائے گی تو اللہ رب العزت آنے والی زندگی میں اگر منحوسیتیں بھی ہوں گی اس نیکی کی برکت کے صدقے تو پھر اللہ منحوسیت کو ختم فرما دے گا، برکت کی برکت عطا فرمائے گا، جس کو قرآن نے کہا بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ذالک ذکرى للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ رب کعبہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑا شاعر